شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ فرض علوم کی بہاریں خوب ہم لوٹ رہے ہیں، اور آج انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق عقائد ہم سنیں گے. یہ ہم پچھلے اپنے درس میں سن چکے کہ عقیدہ کہتے ہیں کہ ما یدین بہ الانسان، جس بات کو، جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے وہ عقیدہ کہلاتا ہے. پھر عقیدہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عقیدہ صحیحہ یعنی وہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے، اور عقیدہ باطلہ یعنی وہ عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے. اور پھر عقیدہ جو صحیح ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی وہ قسم کہ جس پر انسان کے دین کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اگر وہ عقیدہ درست نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. اور دوسرا عقیدہ صحیحہ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اگر صحیح عقیدہ رکھنے والا نہیں تو وہ سنیت کے دائرے سے باہر ہو کر گمراہ اور بددین ہو جائے گا. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی ایسے کئی عقائد ہیں کہ اگر ان کے برخلاف عقیدہ رکھا تو انسان جو ہے، مسلمان جو کہلاتا ہے، وہ اگر اس کے برخلاف عقیدہ رکھنے والا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ان کی ضرورت کیا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی؟ ان کو ان مثالوں سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو اپنے رب کو پوجو یعنی اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 یعنی 77 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملے، یعنی بھلائی حاصل ہو، دو جہاں کا فائدہ تمہیں حاصل ہو. اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے لیے سجدہ کرو، اس کے لیے رکوع کرو اور اچھے کام کرو. اب عبادت کی پہچان کیسے حاصل ہو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یا جو نیک کام ہے وہ کام کہ جو ہمیں آخرت میں
ہمیشگی کے عذاب سے، دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے، اور دوزخ کے مطلقاً عذاب سے کہ دوزخ میں ہم جائیں نہ، آخرت کے اندر نجات پا جائیں، ایسے کاموں کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم نے 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، عشاء میں ہم نے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے مغرب میں 7 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے ظہر کے اندر 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر میں 8 پڑھنی ہے، فجر میں 4 پڑھنی ہے۔ اس طرح عبادت کے جو دوسرے معاملات ہیں، روزہ ہم نے اس وقت سے اس وقت تک رکھنا ہے، زکوٰۃ اتنے مال پہ ادا کرنی ہے، حج اس طریقے سے ادا کرنا ہے، ان تمام کاموں کو ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ کوئی بندہ اپنی عقل کے ذریعے فجر کی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں کر سکتا، وہ مقرر نہیں کر سکتا اس نے فجر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ اس بات کو مقرر نہیں کر سکتا اپنی عقل کے ذریعے کہ اس نے ظہر کے اندر 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ الغرض جس قدر عبادات ہیں کہ جو بندے پر فرض کی گئی ہیں، وہ اس کی پہچان اپنی عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا، تو لا محالہ طور پر بندے کو حاجت ہوتی ہے ایک ایسی ہستی کی جو اسے اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس بات کے بارے میں بتائے کہ اس کے اوپر کیا فرض کیا گیا ہے، اور وہ ہستی نبی کی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم شریف کے اندر اس بات کو ایک بڑی بہترین مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ان العقل لا يهدى الى الافعال المنجية في الاخرة كما لا يهدى الى الادوية المفيدة للصحة، یعنی جس طرح بندہ اپنی عقل کے ذریعے ایسی دوائیوں کو نہیں جان سکتا کہ جو صحت کے لیے مفید ہیں، اسی طرح بندہ اس بات کو، ان کاموں کو نہیں جان سکتا کہ جو آخرت میں اس کو نجات دینے والے ہیں۔ اب اپنی عقل کے ذریعے کوئی نہیں جان سکتا کہ جو سینے میں درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے کون سی دوائی کھانی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کون سی دوائی کھانی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے تو کون سی دوائی کھانی ہے، اپنی عقل کے ذریعے ہم اس کو مقرر نہیں کر سکتے۔ لا محالہ طور پر، لازمی طور پر ہمیں اس کے لیے کسی طبیب کی حاجت ہے، کسی ڈاکٹر کی حاجت ہے جو ہمیں بتائے گا کہ سر درد کی یہ دوائی ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی گولی کھا لی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی عقل سے نہیں کھائی جاتی، بلکہ اس کے لیے پہلے سے ہمیں کہیں سے اطلاع ملی ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ میں بندے کو معلوم نہیں ہو جاتا کہ سر درد کی یہ گولی ہے، اس کے پیٹ کے درد کی یہ گولی ہے، بلکہ لازمی طور پر اس کو کہیں سے اطلاع ملی ہوتی ہے، اس کو بتایا گیا ہوتا ہے، یا تو کسی حکیم کی طرف سے، کسی ڈاکٹر کی طرف سے، یا جس نے ڈاکٹر سے معلوم کیا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کے سر میں اگر درد ہے تو آپ نے یہ گولی کھانی ہے۔ اگرچہ کہ اس کی بھی بندے کو اجازت نہیں ہوتی کہ ہر کام کا اپنے ہر مرض کا اپنے طور پر علاج کرنے لگے، لیکن دوائی کی پہچان کے لیے بندے کو لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی حکیم کے، کسی نہ کسی ڈاکٹر کے، کسی طبیب کے جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو افعال آخرت کے اندر، جو کام آخرت کے اندر بندے کو نجات دینے والے ہیں، ان کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ وہ نبی کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں فحاجت الخلق الى الانبیاء کحاجتہم الى الاطباء، کہ جس طرح بندہ دوائیوں کے معاملے میں طبیب کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اپنے آخرت کے معاملات کے اندر بندہ انبیاء کا محتاج ہوتا ہے۔ ولیکن یعرف صدق الطبیب بالتجربہ ویعرف النبی بالمعجزہ، یعنی طبیب کی جو سچائی ہے، وہ جو دوائی دے رہا ہے اس کے ذریعے شفا مل رہی ہے، اس کی سچائی ہم تجربے کے ذریعے جانتے ہیں، اور نبی کی جو سچائی ہے وہ ہمیں معجزے کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ تو طبیب کی سچائی کے اندر فرق آ سکتا ہے، نبی کی سچائی میں کبھی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ قطعی معجزے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے ہمیں سچی بات بتائی ہے، اور طبیب کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو غیب کے اندر چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، جنت کے انعامات ہیں، دوزخ کے عذابات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا،
کہ جنت کن کاموں پر ملے گی، جنت کے اندر کیا کیا انعامات ہیں، جنت کا وجود ہے یا نہیں ہے، دوزخ کا وجود ہے یا نہیں ہے، دوزخ کے اندر کیا کیا عذابات ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں بندہ اپنی عقل کے ذریعے نہیں جانے گا، بلکہ کسی ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اسے اس بات کے بارے میں بتائے گی کہ اگر برے کام کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا، اور اچھے کام کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ تو وہ کون ہستی ہوگی؟ وہ بھی نبی کی ہستی ہوگی کہ جو ہمیں اس بارے میں بتائے گی۔ اسی طرح انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ زندگی گزارتا ہے کسی کو دیکھ کر، وہ اپنی کس طریقے سے اس نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح وہ دنیا کے اندر کام کرے، وہ کیا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہو جائے اور اس کی دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس کے لیے بندے کو ایک ایسی ہستی، ایک ایسے آئیڈیل کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، یعنی ان کی اتباع کرنا، ان کے مطابق چلنا بہتر ہے۔ کس کے لیے بہتر ہے؟ اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنا بہتر ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں ایک آئیڈیل ملا کہ جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو وہ بھی ایک نبی کی ہستی ہے کہ جس کی زندگی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے کی سورت ہے، تیسری سورت ہے 28ویں پارے کی، اس میں ارشاد فرمایا اس کی آیت نمبر 4 میں، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی ہے ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل زندگی رکھتی ہے کہ جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں ایک نبی کی حاجت، نبی کی ضرورت، کہ نبی کا ہونا یہ ہمارے لیے ایک کتنی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ اب آئیے کہ نبی کہتے کس کو ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کتاب العقائد، جو حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل بدر الاماثل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، اس میں آپ صفحہ نمبر 15 پر ارشاد فرماتے ہیں نبی کس کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خلق کی یعنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا، اللہ تعالی نے خلق یعنی مخلوق کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں، جن پاکیزہ بندوں کو اپنے احکام، اپنے جو حکم تھے کہ کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے، کن باتوں سے بچنا ہے، ان احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے۔
انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے. یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت یعنی فرشتے کے ذریعے آتی ہے اور کبھی بے واسطہ یعنی بغیر فرشتے کے آتی ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ بشر ہیں. اب اس بات کو انتہائی غور سے سننا ضروری ہے کیونکہ عمومی طور پہ یہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اہل سنت جو ہے وہ بشر نہیں مانتے. حالانکہ ایسا نہیں. ہمارے نزدیک جو کسی بھی نبی کے سمیت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے سارے کے سارے بشر یعنی انسان تھے. ٹھیک ہے. اور جو مطلقاً نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ بشر ہیں لیکن ان کا بشر ہونا ان کے نور ہونے کے مخالف نہیں ہے, ٹکراتا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بشر ہیں تو نور نہیں ہو سکتے. ہمارے نزدیک وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, بلکہ بشر کا جو انکار کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی مثالیں میں آگے دیتا ہوں کہ کس طرح ایک ہی ہستی نور بھی ہو سکتی ہے بشر بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, اور بشریت کا انکار کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آئیے اس کے کچھ حوالے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتاوی رضویہ کی جلد 14 صفحہ 358 پر ارشاد فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت ظاہری یعنی جو صورت ظاہری ہے ہمارے سامنے پارٹس آف باڈی ہیں ان کے اس لحاظ سے بشر ہیں, اور حقیقت باطنی یعنی جو اندر کے معاملات ہیں جسم کے جو روحانی معاملات ہیں اس لحاظ سے بشریت سے بہت ہی اعلیٰ ہیں, ارفع و اعلیٰ ہیں. یا یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوروں کی مثل بشر نہیں وہ سچ کہتا ہے. اور جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے الفاظ ہیں کہ جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے. کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں جس کا حوالہ اعلی حضرت نے کوٹ فرمایا, یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, کہ آپ فرمائیے پاکی ہے میرے رب کو, میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول فرمایا اور رسول کے ساتھ ساتھ آپ کو بشر بھی فرمایا. اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء سب بشر تھے. یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ بھی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور اعلی حضرت نے پورے پاک و ہند کا جو بر صغیر تھا اس کا ان کو قاضی مقرر فرمایا تھا. اور اعلی حضرت ان کو اپنے جو اصحاب تھے جو ساتھی تھے ان میں سب سے بڑا فقیہ مانتے تھے, سب سے زیادہ فقہی مسائل کو سمجھنے والے ان کو ارشاد فرمایا تھا اعلی حضرت نے. تو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بحر شریعت کی پہلے حصے کے اندر موجود ہے, فرماتے ہیں کہ انبیاء سب بشر تھے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے صفحہ نمبر 224 پر لکھتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے. یعنی یہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی نبی بشر نہیں تھا، بشر نہ ماننے والے کو دائرہ اسلام سے خارج فرمائے. تو یہ ہمارے معتبر اور مستند اور معتمد علماء ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں، لیکن یہاں پر ذہن نشین ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہماری طرح بشر نہیں تھے. ہاں جسمانی اعتبار سے جو ہماری جسمانی ساخت ہے، جس طرح ہمارے جسمانی اعضاء ہیں، اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشر بنا کے بھیجا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں. ہماری طرح بشر کہنا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے. فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی فیض الرسول کی جلد اول صفحہ 26 پر لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی بشریت سے کسی مومن کو انکار نہیں، لیکن بشریت کی آڑ لے کر یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے بشر تھے گستاخی اور بے ادبی ہے. اور حضور نے جو یہ فرمایا انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو یہ ایک انکساری اور تواضع یعنی عاجزی کے طور پر تھا. تو صرف اور صرف جسمانی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جسمانی اعضاء ہماری طرح ہوں، لیکن ان کی جو بشریت ہے، جو روحانیت ہے، جو ان کی حقیقت ہے، وہ تو جبریل امین کے جو ملکوتی صفت ہے یعنی فرشتے ہونے کی صفت ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ بشر بھی تھے اور نور بھی تھے. بشر ہونے کے ثبوت جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نور ہونا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرمایا. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء نے نقل فرمایا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا، اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ واضح ہے، صریح ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور بھی بن کر تشریف لائے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ یہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے اور فرمایا فتمثل لها بشرا سویا کہ آپ ایک کامل انسان کی صورت میں، کامل بشر کی صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے. تو جبریل امین باوجود نوری مخلوق ہونے کے انسانی صورت کے اندر، انسانی شکل کے اندر یہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ کسی نوری مخلوق کا بشر کی صورت میں آنا یہ محال نہیں، ناممکن نہیں ہے. ایک مخلوق جو نوری ہو وہ انسانی صورت میں آ سکتی ہے، اسی طرح ایک انسانی صورت کی مخلوق کی نوری ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے بشر بھی تھے اور آپ نور بھی تھے. اگلی بات کہ اس میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وحی آتی ہے، نبی کے پاس وحی آتی ہے. تو نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس وحی آئے. نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس وحی آئے. اب یہ وحی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، وحی کی 3 صورتیں بیان فرمائی.
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. ترجمہ کنز الایمان. اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے، بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے. تو یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے. اس میں وحی کی 3 صورتیں بیان فرمائیں. ایک وحی ہوتی ہے کہ جو بلا واسطہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل پر وحی نازل فرماتا ہے. اس میں کسی فرشتے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بغیر کسی واسطے کے ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے وحی کا طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے، یعنی نبی سے کلام فرماتا ہے، اور جو کلام کرنے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنے والا ہے، جس نبی پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتا نہیں ہے، پردے میں ہوتا ہے وہ بندہ، یعنی حجاب میں ہوتا ہے، جس ہماری طرح پردہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ دیکھ نہیں سکتا دنیا کے اندر. اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پیغام ہوتا ہے، جو وحی ہوتی ہے، وہ اس نبی کو بتاتا ہے. تو 3 صورتیں ہوئیں. یا تو ڈائریکٹ دل پر اللہ تبارک و تعالی اس نبی کے وحی فرمائے گا، یا کلام فرمائے گا لیکن وہ نبی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتا نہیں ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجے گا جو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام، اس کی وحی اس نبی کو بتائے گا. نبی کی شرط میں سے ایک یہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ انسانوں میں سے ہوگا اور مرد ہوگا. نبی انسان ہوگا اور مرد ہوگا. کبھی کوئی جن اور کوئی عورت نبی نہیں ہوئے. نبی کی شرط میں سے یہ کہ وہ انسان ہوگا اور مرد ہوگا. نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور وہ سب شہروں کے رہنے والے تھے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے. اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مضمون ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے. تو جتنے بھیجے انبیاء وہ سارے کے سارے مرد تھے. تو کتنی شرطیں ہو گئی نبی کے لیے؟ ایک تو یہ کہ وہ بشر ہوں گے، دوسرا یہ کہ ان پر وحی آئے گی، تیسرا یہ کہ وہ سارے کے سارے مرد ہوں گے، جنات میں سے بھی نہیں ہوں گے اور عورتوں میں سے بھی نہیں ہوں گے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ کچھ شرائط عرض کی. مزید آگے سماعت فرمائیے کہ جو نبوت کی وحی ہوتی ہے، نبوت کی جو وحی ہوتی ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہے. یعنی نبی کی شرط یہ تھی کہ اس پر وحی آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو وحی آتی ہے یہ صرف اور صرف نبی کے لیے آتی ہے. اس کے نبی ہونے کی وحی کے لیے، نبوت کی وحی کے لیے نبی پر ہی آئے گی. دوسرے کسی کے لیے یعنی غیر نبی کے لیے جو نبی نہ ہو، اس کے لیے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، اگرچہ کہ اس کو نبی نہیں مانتا، یا خود کوئی بندہ
اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں، وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ نبی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یا کوئی کسی دوسرے کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی نہیں لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو کسی غیر نبی کے لیے، یعنی اس کے لیے جو نبی نہ ہو، اس کے لیے نبوت کی وحی مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں وہ باتیں کہ جو کفر ہیں اس کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من ادعا منہم انہ یوحى الیہ وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، کہ وہ باتیں کہ جو کفر ہیں ان میں سے یہ ہے کہ بندہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اسی طرح اگلا عقیدہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نبی کو جو چیز، جو بات خواب میں بتائی جائے، خواب کے اندر بتائی جائے، اس کے جھوٹا ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بات نبی کو خواب میں بتائی گئی وہ جھوٹی ہو جائے۔ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور جو بات انہیں خواب میں بتائی جاتی ہے، جو دکھائی جاتی ہے، وہ سب کی سب سچ ہوتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، جس کو سورۃ الصافات میں ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہے، گفتگو ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھے، اور روایتوں کے مطابق 90 سال کی سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹی کی صورت میں آپ کو اللہ کی نعمت کے طور پہ ملے تھے۔ تو پھر آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے، کام کاج کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ایک تو انتہائی بڑی عمر کے اندر جا کے بیٹے کی نعمت ملنا، اکلوتا بیٹا، اور پھر وہ اس قابل ہو گیا کہ اب باپ کا ساتھ دے۔ اس وقت اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اس بات کا حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو اب ایک عام آدمی اگر خواب میں اس طرح دیکھتا ہے یا اسے حکم ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں اور وہ بھی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اس طرح دکھایا گیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم اپنی رائے بتاؤ۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ عز و جل آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے گئے، اور پھر اس کے بعد مینڈھا آیا۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا اور وہ خواب سچا تھا، وہ وحی کے طور پہ تھا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت روی الانبیاء وحیا، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ تو ان کو خواب دکھایا گیا تو اس خواب کی وجہ سے وہ وحی ہوئی اور آپ اس پر عمل کرنے چلے۔ اگلا موضوع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت۔
یعنی کن کن باتوں سے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. اولا معصوم ہونے کا مطلب سمجھ لی کہ معصوم کہتے کس کو ہیں. اس کی تعریف صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت میں یہ بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حفاظت کا وعدہ ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حفاظت کا وعدہ ہے، جس کی وجہ سے ان سے گناہ کا ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وعدہ فرما لیا حفاظت کا، اب اس کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور محال ہو گیا، اب ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. یہ بحر شریعت جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس کے پہلے حصے میں آپ نے اس کی یہ تعریف بیان کی ہے. اب ہوتی کس کس چیز سے ان کی عصمت ہے، یعنی کن کن باتوں سے یہ معصوم ہوتے ہیں؟ کفر و شرک سے یہ پاک ہوتے ہیں. انبیاء کے لیے کفر و شرک ممکن نہیں. اسی طرح جتنی بھی بری صفتیں ہیں، برے کام ہیں، مثلا جھوٹ، خیانت، جہالت، جتنی بھی مذموم بری صفتیں ہیں، بری باتیں ہیں، ان سے یہ معصوم ہیں. جیسے جھوٹ ہے، خیانت ہے، جہالت ہے، جاہل ہونا، جاننا نہ کسی بات کو، ان تمام باتوں سے یہ معصوم ہیں. اسی طرح کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ پاک ہیں. اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، حق یہ ہے جان بوجھ کر یہ صغیرہ گناہ بھی اس سے بھی معصوم ہوتے ہیں. یہ ہو گئی ان کی عصمت کی باتیں. انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزگی، ہر طرح کے اخلاق رذیلہ، یعنی ہر طرح کے جو گھٹیا قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے انبیاء کرام کا پاک ہونا ضروری ہے. ہر طرح کی اخلاق رذیلہ یعنی گھٹیا باتیں، گھٹیا کام، ان سے انبیاء کرام کا پاک ہونا ضروری ہے. اور ہر ایسی بات جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب ہو، ہر ایسی بات جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب ہو، جو ان کو لوگوں کو ان سے دور کر دے، اس سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا پاک ہونا ضروری ہے. کسی طرح کی کوئی گھٹیا بات کسی نبی کے اندر پایا جانا ممکن ہی نہیں. اسی طرح ایسی بات بھی نبی کے اندر نہیں پائی جائے گی کہ جس سے لوگ دور بھاگیں. اب یہ کن کن باتوں میں ہوتی ہے، یعنی ایسی باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں کہ جن سے پاک ہونا نبی کا ضروری ہے. وہ جو باعث سے نفرت ہوتی ہیں، لوگوں کو دور کرنے کا سبب ہوتی ہیں، وہ 5 چیزیں ذکر کی ہیں. ویسے تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، ایک قانون ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس بات سے پاک ہوں گے کہ جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے گی. 5 باتیں یہ ہیں کہ ان کا نسب، یعنی ان کے جو آبا و اجداد جس خاندان سے یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ خاندان ایسا نہیں ہوگا کہ جس خاندان سے لوگ دور بھاگتے ہوں، نفرت کرتے ہوں، بلکہ اعلیٰ درجے کے خاندان کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں. دوسرا، ان کا جسم بھی ایسی بات سے پاکیزہ ہوتا ہے کہ جو ایسی بیماری ان کو نہیں لگ سکتی کہ جس سے لوگ نفرت کریں، جس سے لوگ دور بھاگیں. اس کی مثال بحر شریعت میں یہ دی، جیسے برس ہے، کوڑ کا مرض ہے، ان سے پاک ہونا نبی کا ضروری ہے. کوئی ایسی بیماری ان کو نہیں ہو سکتی جسمانی طور پر کہ جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو. نمبر 3، ان کی گفتگو ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ دور بھاگیں. گفتگو میں الفاظ، ان کا کلام، ان کا انداز، یہ ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ لوگ اس کی طرف کھینچیں گے، اس سے دور نہیں بھاگیں گے. اسی طرح چوتھی چیز، ان کے تمام افعال، تمام کام یہ ایسے ہوں گے کہ جو مخلوق کے لیے نفرت کا سبب نہیں ہوں گے. بازاروں میں کھانا پینا، بھاگنا دوڑنا، یا کسی بھی طرح کا ایسا کام کرنا کہ جو نفرت کا سبب بنے، اس سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہوتے ہیں.
پانچویں چیز، ان کا پیشہ، یعنی جو کام یہ کرتے ہیں، یعنی کاروبار جس کو آپ کہہ لیں، یہ بھی ایسا ہوگا کہ جو مخلوق کے لیے منافرت کا، نفرت کا، تنفر کا سبب نہیں ہوگا. یعنی ایسا گھٹیا پیشہ کبھی کوئی نبی اختیار نہیں کر سکتا کہ جس پیشے والے سے، جس کاروبار والے سے لوگ دور بھاگتے ہوں. کاروبار کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، کام کاج کیے، لیکن ہمیشہ ایسے کام کیے کہ جو ان کے زمانے میں اعلیٰ درجے کے کام سمجھے جاتے تھے. ایسا کام کبھی نہیں کیا کہ جس کام کو کرنے والے کو لوگ گھٹیا سمجھیں. تو یہ 5 باتیں ہیں کہ جن سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک و مبرہ ہونا یہ ضروری، یعنی نفرت والی باتیں جو ہیں. یہ ہو گئی وہ باتیں کہ جن سے معصوم ہونا، پاک ہونا یہ ضروری ہوا. اگلی بات کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تمام کے تمام اخلاق فاضلہ، یعنی اعلی درجے کے اخلاق، بہترین باتیں، اچھے سے اچھے کام، یعنی اخلاق کی جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ قسمیں ہیں، حسن اخلاق کی جتنے بھی اچھے کام ہیں، جو اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں بندے کے اندر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مزین ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں. تو ان کے اخلاق یہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور نبی کی بعثت کا، نبی کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے، ہدایت دینی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عقل کامل، یعنی مکمل طور پر عاقل اور بہترین عقل عطا فرماتا ہے، اعلیٰ درجے کی عقل عطا فرماتا ہے. صدر الشریعہ نے بہر شریعت میں اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایسی عقل عطا فرماتا ہے کہ کسی دانا، یعنی جو انتہائی ذہین ہے، وہ کسی فلسفی جو سوچتا رہتا ہے، اس کی عقل، یعنی ان سب، وہ جو دانا ہے، حکمت والا ہے، سمجھدار ہے، اس کی عقل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. ایسی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نمرود سے مناظرہ ذکر کیا کہ جب آپ کو نمرود کے دربار میں آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، کیونکہ نمرود یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کا انکار کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اب نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلوائے. ایک وہ تھا کہ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، حکم ہو چکا تھا کہ اب اس کو سزا دینی ہے موت کی، اور دوسرا وہ تھا کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب اس کو آزاد کر دینا ہے. تو اس نے اس کا برعکس کیا کہ جس کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کے آزاد ہونے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو اس نے موت کی سزا دے دی. اس نے کہا دیکھو کہ جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو مار دیا. تو اب ہم جیسا ہو، عام آدمی ہے، کوئی عام فلسفی ہو، تو وہ الجھ جائے گا کہ کیا بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، اس کو کہ زندہ کرنا مارنا کہتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل کامل عطا فرمائی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر اس کو ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے تو سورج کو اس کے برعکس کر کے دکھا. تو فبہت الذی کفر، تو یہ جو کافر تھا، نمرود تھا، یہ مبہوت رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا جواب بن سکتا ہے. تو یہ عقل کامل تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس کے ذریعے آپ نے نمرود کو بالکل خاموش کر کے رکھ دیا. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ
بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں. سن 110 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، یا ان کی جو حکمت بری باتوں پر کتابیں مرتب تھیں، ان کا آپ نے مطالعہ کیا ہوا تھا. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اسلام قبول کیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ ان دونوں کے علوم کے، یعنی ان دونوں کے پاس جو پچھلی کتابوں کا علم تھا، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے علم کے جامع تھے. دونوں کا علم ان کے پاس موجود تھا. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کہتے ہیں کہ قرأت 71 کتابا فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال جميع الدنيا وأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. یعنی میں نے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو صحیفے موجود ہیں، 71 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا. اب یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں اتنی زیادہ کتابیں ملتی نہیں تھی. جو کتابیں ہوتی تھیں وہ بڑی حکمت بری ہوا کرتی تھیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں کا مطالعہ کیا، تو ان تمام کے اندر میں نے یہ پایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور جب ختم ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کو عقل عطا کی ہے، ان تمام کی عقل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں ایسے ہے کہ دنیا کی ساری ریت ایک طرف اور ریت کا ایک ذرہ ایک طرف ہے. یعنی ساری دنیا کے لوگوں کی عقل کو جمع کیا جائے تو وہ ریت کا ایک ذرہ بنے گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عقل شریف ہے اس کو آپ نے تشبیہ دی کہ ساری دنیا کی ریت جمع کر لی جائے. تو نبی کو جو عقل دی جاتی ہے وہ عقل کامل دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلانا ہوتا ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کر